بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آپ کو دوبارہ کلاس نحو لیکچر نمبر 3 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے 2 لیکچر میں ہم نے نظریہ پاکستان اور اس کے بنیادی اساس اور اجزاء ترکیبی تک پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم 2 قومی نظریہ اور اس کے ارتقاء کے متعلق پڑھیں گے۔ یہاں پہلے تو یہ واضح کر لیں کہ 2 قومی نظریہ جیسے کہ ان الفاظ سے ظاہر ہے 2 قوم۔ یہ نظریہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا، اگرچہ اس سے پہلے سر سید احمد خان انگریزوں کے اور مسلمانوں کے دوستی کے خواہاں تھے کہ ان کا آپس میں دوستی ہو، مسلمان بھی ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرے اور ہندو بھی۔ لیکن جب بعد میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مختلف فسادات شروع ہوئے تو سر سید پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مسلمان اور ہندو تو بذات خود تو الگ قومیں ہیں، یہ کس طرح ایک ملک میں یا بحیثیت ایک قوم ایک جگہ رہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ 2 قومی نظریہ اس وقت پیش کیا۔ پھر اس کا ارتقاء کہ یہ 2 قومی نظریہ کس طرح آگے چلتا گیا، 2 قوم پھر علامہ اقبال اور قائد اعظم تک کس طرح پہنچا اور اس پر کام کر کے یہ پاکستان تک یہ سلسلہ کیسے وجود میں آیا۔ تو یہاں لفظ ارتقاء کی معنی ترقی یا آگے بڑھنا ہے۔ یہ ترقی معاشی ترقی نہیں ہے بلکہ اس نظریے کو آگے بڑھنے والی ترقی ہے۔ اس ارتقاء میں ہم تھوڑی سی پس منظر کی طرف چلتے ہیں کہ جب 8ویں صدی عیسوی سے مسلمانوں کے فتوحات کا آغاز ہوا اس بڑے صغیر کے علاقے میں اور بہادر شاہ ظفر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ان حکمرانوں میں اکثر و بیشتر قابل ذہین اور سیاسی امور پر بصیرت رکھنے والے حکمران بھی آئے تھے، لیکن بعد میں کچھ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے بر صغیر کا حکومت انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ تو جب انگریزوں کے ہاتھوں میں یہ اقتدار یا یہ حکومت آ گئی تو انہوں نے 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی پارٹی کا بنیاد رکھا اور اس بات کے ساتھ اس پارٹی کی بنیاد رکھی کہ یہ بر صغیر کے عوام کی مشترکہ پارٹی ہوگی، تمام لوگوں کو یکساں نمائندگی حاصل ہوگی۔ لیکن بعد میں مسلمانوں نے خصوصاً محسوس کیا کہ اس پر تو انگریزوں اور ہندوؤں کا غلبہ زیادہ ہے، گرپ زیادہ مضبوط ہے، جبکہ ہم مسلمان اس میں برائے نام وقت گزار رہے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ 1906 میں سر سلیم اللہ خان کی قیادت میں انہوں نے مسلم لیگ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ دیکھیں اب یہ ارتقاء آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے بعد مسلم لیگ پارٹی کیوں بنی؟ تو یہ
ارتقائی سفر ہے۔ مسلم لیگ پارٹی بننے کے بعد پھر اس میں کچھ عرصے بعد علامہ اقبال کی شمولیت اور پھر 1913 میں قائد اعظم نے بھی اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ یہ ذہن میں رکھے کہ 1920 تک قائد اعظم کانگریس اور مسلم لیگ کے مشترکہ رکن تھے اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے اتحاد کے خواہش مند تھے، لیکن اس کو بھی بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ دیوانے کے خواب سے کچھ زیادہ نہیں ہے، اور پھر انہوں نے صرف مسلم لیگ میں شرکت اختیار کی اور کانگریس کی رکنیت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے بھی 1930 کے مشہور خطبہ الہ آباد میں فرمایا تھا کہ میری دلی خواہش ہے کہ پنجاب، بنگال، صوبہ سرحد جو موجودہ KPK ہے، پنجاب اور بلوچستان، سندھ سمیت میں ایک ملک کی شکل میں یا ایک ریاست کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ قائد اعظم نے بھی ان الفاظ کی تائید کی اور کچھ اس طرح اپنے الفاظ بیان کی یا اس کی وضاحت کی کہ آپ لفظ قوم کی جو بھی معنی کریں، مسلمان ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ اگر مذہبی لحاظ سے آپ قوم کی تعریف کرتے ہیں، تہذیب کے لحاظ سے کرتے ہیں، ثقافت کے لحاظ سے کرتے ہیں، تو ہر لحاظ سے مسلمان ایک الگ قوم ہے اور یہ ان کا حق ہے کہ ان کا اپنا ایک الگ آزاد ملک ہو۔ یہاں تک کافی ہے۔ میں اپنے لیکچر کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ دو قومی نظریہ مطلب کہ دو قوم، یہ نظریہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا۔ پھر مسلم لیگ پارٹی کی قیام 1906 میں آ گئی، اس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم نے شمولیت اختیار کی اور قائد اعظم 1920 تک دونوں پارٹیوں مطلب کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے رکن تھے۔ بعد میں انہوں نے صرف مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ علامہ اقبال نے 1930 کے الہ آباد میں الگ ملک بنانے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے بھی اپنے ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ لفظ قوم کی جو بھی معنی کریں، مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کو الگ ملک بنانے کی اجازت دی جائے یا ان کو یہ حق دی جائے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو بھی مشکلات ہو آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں شیئر کریں۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔